اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی ولادت باسعادت 1 اپریل 1953 کو ہوئی، اور آپ یقین مانیے ہم نے ایک معتبر عالم دین کے بیان میں سنا کہ دنیا میں روزانہ 10 سے 15 لاکھ اموات ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، اور اس سے زیادہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آگے چل کر یہ کیا بننے والا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، زندگی میں کیا کام کرے گا، ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا حافظ قرآن بنے گا یا عالم بنے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو حضرت کی ولادت، آپ کی پیدائش 1 اپریل 1953 کو ہوئی۔ حضرت کی والدہ بہت نیک، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے اور موجودہ زمانے کے بڑے لوگوں کو دیکھو گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی یوں ہی بڑا نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ مفتی اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ لوگ چلہ لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، داڑھی کرتا حلیہ بدل جاتا ہے۔ تو جو طالب علم ہو، مدرسے میں 5 سال 7 سال 10 سال لگائے تو اسے ولی کامل بن جانا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو صرف ایک واقعہ سنایا، آپ اس واقعے سے ان کی والدہ محترمہ کی تربیت اور ان کی کیا سوچ تھی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب جو ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے، اور آپ کی خانقاہ نیرل میں ہے، بمبئی کے قریب۔ حضرت کا واقعہ میں نے مولانا عمران دامت برکاتہم سے سنا کہ آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ کے سامنے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے سجاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور آج ہمارے سامنے حضرت کی شخصیت موجود ہے۔ تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے سے پہلے خود دیندار بنو۔ اگر ہم دیندار بنیں گے تو بچوں پر اثر پڑے گا۔ کتنی مائیں تھیں جو بے وضو بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی، تو ماں کی تربیت کا اثر پڑتا ہے۔ کتنی مائیں ایسی تھی جو حافظ قرآن تھی، کتنی مائیں ایسی تھی کہ وہ اتنی تلاوت کیا کرتی تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد بچہ کئی پاروں کا حافظ۔ تو یہ انوکھی بات نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوگے تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ تو حضرت جی کی والدہ محترمہ بہت نیک تھی، رات میں اٹھ کر دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے ذوالفقار کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یہ واقعہ ہم نے سنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرنا چاہے تو صلاحیت شرط تو نہیں ہے۔ مفتی اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم ایک مرتبہ ہمارے مدرسے جامع ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے، اور کہا تھا کہ قبولیت کے لیے قابلیت شرط تو نہیں ہے، قبولیت کے لیے قابلیت شرط تو نہیں ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دین کی خدمت میں قبول نہیں کرتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پڑھائی کے زمانے میں ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ بہت آگے نہیں تھے، لیکن استاد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور جامع عقل قوا یہ
بہت مشہور مدرسہ ہے، 15-10 ہزار سے زائد طالب علم یہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو کوئی اور، تم نہیں تو اور صحیح۔ تو حضرت کی والدہ بہت نیک حضرت بھی بیعت ہوئے دوسروں سے۔ حضرت کے پہلے خلیفہ کا نام ہے سید زوار حسین شاہ، آپ ان سے بیعت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے خلیفہ ہے غلام حبیب، جنہیں مرشد عالم بھی کہا جاتا ہے، آپ پھر ان سے بیعت ہوئے۔ تو اگر کسی شہر میں 10 اللہ والے ہو تو ان سے بیعت ہونا چاہیے جن سے ہمارا قلبی دلی تعلق زیادہ ہو، اصلاحی تعلق ایک سے، ورنہ بیانات سننا اور دوسرے عالم دین سے استفادہ کرنا اس سے منع نہیں ہے، لیکن اصلاحی تعلق ایک سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت پہلے سید زوار حسین شاہ سے بیعت ہوئے، اس کے بعد غلام حبیب جنہیں مرشد عالم بھی کہا جاتا ہے، آپ بیعت ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بہت عجیب بات لکھی کہ بیعت ہونا سنت ہے، بیعت ہونا سنت ہے لیکن اصلاح کرنا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے حضرت سے بیعت ہو جائے، ملک کی کسی مشہور عالم دین سے بیعت ہو جائے، لیکن بیعت ہونے کے بعد مسافت کی دوری کی وجہ سے اور کچھ عوارض کی وجہ سے وہ اصلاحی تعلق قائم نہیں رکھ پاتے، تو نام و نمود نہ ہو۔ بیعت کا اصل و مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، حسد، کینہ، کپٹ یا نماز میں دل نہ لگنا، اس طرح جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بیعت کیا جاتا ہے، تو اس پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے۔ تو حضرت ان سے بیعت ہوئی، اور حضرت نے آپ کو خلافت دی 1983 میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بلند مقام پر فائز کیا تھا۔ عربی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، المعاصرۃ سبب المنافرہ، کہ معاصرت منافرت کا سبب ہے۔ ایک ہی زمانے کے لوگ کسی کو جلدی مانتے نہیں، کسی کی صلاحیت کے جلدی قائل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، ایک کلاس میں 10 طالب علم ہیں، اب فراغت کے بعد چند سالوں کے بعد کسی عالم دین کو بڑا مقام مل گیا، تو ضرور نہیں ہے کہ یہ جتنے 9 ساتھی ہیں اس سے جلدی قبول کر لے، اس کی صلاحیت کے قائل ہو جائے۔ عوام جب کسی عالم دین کا مسجد میں بیان ہوتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا دوست تو کہ بھائی یہ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، اس نے رٹائی ہوئی تقریر کی ہے۔ تو جو علماء ہے یہ بھی جلدی کسی کی بات کو مانتے نہیں ہیں، کسی کی صلاحیت کا جلدی اعتراف نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جی مولانا ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت اور محبوبیت سے نوازا تھا کہ عرب و عجم بلکہ دنیا بھر کے اپنے اپنے زمانے کے اور اپنے اپنے علاقے کے، ملکوں کے، شہر کے مانے جانے والے شخصیت آپ سے بیعت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، قاری صلاح الدین سیفی صاحب، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب، مولانا سلمان بجنوری صاحب، یہ سب ان سے بیعت، اور یہ خود اپنے اپنے علاقے میں ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، لیکن آپ ان سے بیعت ہوئے تو آپ حضرت کا مقام جان سکتے ہیں۔ آپ کو محبوب العلماء و صلحاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بیجا تعریف نہیں ہے کہ علماء اور اللہ کے نیک بندوں کے محبوب تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں دین کی خدمت بہت کی ہے، اور آپ یقین مانیے تو حضرت سے بیعت ہونے والے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، تو آپ اس سے حضرت کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، خود حضرت ہی کی کتاب ہے، کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہتا کہ اس جیسی کتاب لکھوں تو میں نہیں لکھ سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، انہیں انگریزی پر بھی عبور حاصل ہے، مہارت تامہ حاصل ہے، تو انہوں نے مستشرقین اور غیروں کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس بندے نے جیسی کتاب لکھی ہے، اگر میں چاہتا تو اس طرح کتاب نہیں لکھ سکتا۔
تو جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دونوں کو ملا کر ایک جب ایسا امتزاج پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی تقی عثمانی اور مولانا ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکاتہم، اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ تو مولانا ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ کو دینی علوم پر بھی مہارت حاصل تھی اور عصری علوم پر بھی مہارت حاصل کی۔ آپ انجینئر بھی تھے اور آپ نے ایک مدت گزرنے کے بعد انجینئر سے استعفیٰ دے دیا اور صرف دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ اور آپ یاد رکھیے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندے اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور عالم دین کی عزت جتنی لوگ کرتے ہیں کسی ایم ایل اے اور ایم پی کی بھی نہیں کرتے۔ آپ میرا جملہ غور سے سنیے کہ لوگ کسی عالم دین کی جتنی عزت کرتے ہیں وہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کی بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت نے انجینئر کا شعبہ چھوڑ دیا اور دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ 50 سے زائد ملکوں کا سفر کیا۔ ہم نے حاجی لائق صاحب جو مالیگاؤں کی تبلیغی جماعت کے ذمہ دار ہیں اور بہت اچھی شخصیت ہے، تواضع، علم و صبر کا پیکر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا 37 ملکوں کا، 30 اور 7۔ اور غالباً میرے انداز سے پورے مالیگاؤں میں ان کے جیسا شخصیت یعنی اتنے ملک کو جا چکے ہو کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ حضرت کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، مولانا ذوالفقار کے بارے میں کہ 50 سے زائد ملکوں کا سفر کیا حضرت نے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے دنیا سے بھی نوازتا ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا بھی اللہ بنائے گا اور آخرت تو بنانا پکی بات ہے۔ اور مولانا ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم نے کتابیں بھی لکھی۔ ایک کتاب کا نام ہے مکتوبات فقیر، بہترین کتاب ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے خطبات فقیر، اور یہ 43 جلدوں میں ہے۔ حضرت کے جو بیانات ہیں اسے قلم بند کیا گیا ہے اور 200 300 اس طرح صفحات پر مشتمل ہے، اور آپ کو یہ کتابیں ٹیلی گرام پر ہی مل جائے گی۔ اور فقیر، حضرت اپنے آپ کو فقیر اس لیے کہتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ تم سب کے سب فقیر ہو تو اس لیے میں اپنے آپ کو فقیر کہتا ہوں۔ فقیر کہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو تو دل سے کہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو، عاجز کہتے ہو، احقر کہتے ہو، لیکن سامنے والا آپ کو جب کہہ دیتا ہے احقر، فقیر، آپ کو برا لگ جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جو فقیر زبان سے کہتے ہو یہ دل سے نہیں کہتے۔ انسان جو زبان سے کہے تو وہ دل سے کہنا چاہیے کہ سامنے والا اگر وہی الفاظ استعمال کرے تو اسے برا نہ لگے۔ تو خطبات فقیر بھی حضرت کی کتاب ہے۔ اسی طرح حیا پاک دامنی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سفر نامہ کوہ طور ہے، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس کے علاوہ بھی حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور کتابیں لکھنا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نواز دے۔ ہم نے سنا ہے کہ ابو الفضل فیضی نے کتاب لکھی لیکن اس کو اچھی حالت میں نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے نہیں نوازا۔ آج اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں، نہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اصل ہے قبولیت، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کی کتابوں کو قبولیت سے نوازا ہے، اور دنیا بھر میں ان کی آپ کی کتابیں مل جائیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، ہر وجود کو فنا سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا اور اسے جانا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آنے کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جانے کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ اور مرنے کے لیے بوڑھا ہونا شرط تو نہیں ہے،
مرنے کے لیے بیمار ہونا شرط تو نہیں ہے، مرنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب جس کا بلاوا آ جاتا ہے وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ذات رہنے کی مستحق تھی تو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہمارے آقا بھی 63 سال کی عمر گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ نہ رہے تو دنیا میں اور کون رہنے کا مستحق ہے؟ لیکن کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا افسوس ہوتا ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا۔ جو شخص دوسروں کی خدمت جتنا زیادہ کر کے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اتنا ہی افسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت کی شخصیت عالمگیر شخصیت تھی، اور 14 دسمبر 2025 بروز اتوار صبح 10 یا 10:15 بجے آپ کا انتقال ہوا، اور عصر کے بعد آپ کی میت منتقل ہوئی گھر والوں کے پاس۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی پیر کے دن 2 بجے آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر مت کرنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، اور آج تو بہت عام ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر تنقید کرنا۔ تو یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس طرح تاخیر ہوئی۔ اور عربی کا ایک جملہ ہے موت العالمی موت العالم، ایک عالم دین کی موت تمام عالم کی موت۔ یہ جملہ حضرت پر بہت فٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک آپ عالمگیر شخصیت تھے اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، کا بال مغفرت فرمائے، اور آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور حضرت نے جو دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم، سیف اللہ نقشبندی دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے آقا نے کہا تھا کہ آنکھیں اشکبار ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، بال مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔